اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ قرآن حکیم کا پیغام کیا ہے؟ قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے؟ جناب ڈاکٹر فرحت علی برنی کی زندگی کا مشن اللہ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ کے پیغام کی طرف بلانا ہے۔ ڈاکٹر فرحت علی برنی پروڈکشن انجینئرنگ میں پی ایچ ڈی ہیں۔ آپ پاکستان ریلوے میں اعلیٰ عہدوں پر فائز رہے، آج کل انڈسٹریل انجینئرنگ کی تدریس و تحقیق میں مصروف ہیں۔ سماعت فرمائیے جناب ڈاکٹر فرحت علی برنی۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علی آلہ وصحبہ وازواجہ اجمعین وبارک وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُّعْرِضُونَ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین۔ ترجمہ ہے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ہم نے اطاعت قبول کی، مگر اس کے بعد ان میں سے ایک گروہ اطاعت سے منہ موڑ جاتا ہے، ایسے لوگ ہرگز مومن نہیں ہیں۔ جب ان کو بلایا جاتا ہے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آپس کے مقدمے کا فیصلہ کریں، تو ان میں سے ایک فریق کترا جاتا ہے۔ البتہ اگر حق ان کی موافقت میں ہو تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بڑے اطاعت کیش بن کر آ جاتے ہیں۔ کیا ان کے دلوں کو منافقت کا روگ لگا ہوا ہے، یا یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، یا ان کو یہ خوف ہے کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان پر ظلم کریں گے؟ اصل بات یہ ہے کہ ظالم تو یہ لوگ خود ہیں۔ ایمان لانے والوں کا کام تو یہ ہے کہ جب وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلائے جائیں تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مقدمے کا فیصلہ کریں تو وہ کہیں کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، اور کامیاب وہی ہیں جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کریں اور اللہ سے ڈریں اور اس کی نافرمانی سے بچیں۔ حضرات، یہ میں نے آپ کے سامنے سورہ نور کی 6 آیتیں، آیت نمبر 47 سے لے کر آیت نمبر 52 تک کی تلاوت اور اس کا ترجمہ پیش کیا ہے۔ سورہ نور، جیسے کہ شاید آپ کو علم ہو، مدینہ منورہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی۔ یہ 18ویں سپارے کی صورت ہے، اور اس صورت کے پس منظر میں وہ واقعہ جو کہ سیرت میں واقعہ افق کے نام سے مشہور ہے، وہ واقعہ پیش آ چکا تھا۔ یعنی یہ کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر منافقین نے ایک زبردست بہتان لگایا، اور پھر اس بہتان کی برات اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں فرمائی۔ اس کا جو دوسرا رکوع ہے اس میں اس بات کو کہا گیا کہ ان الذین جاؤ بالافک عصبۃ منکم،
یہ لوگ جو اتنا بڑا بہتان گھڑ لائے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تمہارے گروہ کے کچھ لوگ ہیں جنہوں نے یہ کام کیا ہے۔ تو اس واقعہ افک کے پس منظر میں یعنی یہ واقعہ پیش آ چکا ہے اور پھر یہ صورت نازل ہوئی ہے۔ یہ گو کہ مختصر صورت ہے، چند رکوعوں پر مشتمل ہے، مگر اس میں اگر ہم اس کا مطالعہ کریں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ معاشرت کے بڑے اہم احکامات ہمیں اس میں ملتے ہیں۔ زنا کی سزا اس میں ہے، اس میں قذف کی سزا ہے کہ اگر کوئی جھوٹا بہتان لگائے کسی کے اوپر تو اس کو کیا کیا جائے۔ اس میں لیان کا معاملہ ہے کہ اگر ایک مرد اپنی بیوی پر شک کرے اور اس کے پاس گواہ نہ ہو تو وہ پھر کیا کرے۔ اس میں عورتوں کے ستر کے احکامات، گھر کے اندر کس طریقے سے عورتوں کو اپنا ستر رکھنا چاہیے اس کے احکامات آئے ہیں۔ اس میں گھروں میں داخلے کی اجازت ہے۔ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا موضوع ہے۔ تو بڑے اہم مضامین اس صورت میں ہم کو ملتے ہیں، لہذا اس صورت کی ابتدا ہی ایک بڑے خاص انداز سے ہوتی ہے۔ یہ تو پورا قرآن اللہ کا کلام ہے اور شاہانہ کلام ہے، مگر اس صورت کی ابتدا میں جو پہلی آیت ہے اس میں یہ بات فرمائی گئی کہ سورۃ انزلناہا وفرضناہا وانزلنا فیہا آیات بینات لعلکم تذکرون۔ اس صورت کو ہم نے نازل کیا ہے، اس صورت میں جو کچھ ہے اس کو ہم نے فرض کیا ہے، فرضناہا، اور اس صورت میں ہم نے واضح آیتیں اور نشانیاں کھول کر بیان کر دی ہیں تاکہ یہ لوگوں تم سبق حاصل کرو، یعنی یہ تمہارے سبق کے لیے ہم نے یہ باتیں بیان کی ہیں۔ تو اس انداز سے یہ سورہ نور جو ہے یہ نازل ہو رہی ہے۔ اب اس میں آپ ایک چیز پر یہ غور کیجئے کہ باقی اور مضامین جن کا میں نے ذکر کیا وہ اپنے مقام پہ یقیناً بہت اہم ہیں، مگر جو سب سے زیادہ اہم بات سامنے آئی وہ یہ آئی کہ منافقین جن کی ابتدا مدینہ منورے کے زندگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے فوراً بعد ابتدا شروع ہو گئی تھی، نفاق شروع ہو گیا تھا، نفاق کا مرض لگ چکا تھا اور منافقین موجود تھے۔ لہذا سورہ بقرہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ منافقین کے موضوع پر اللہ تعالیٰ نے ایک کثرت سے کلام کیا ہے، اور سورہ بقرہ ابھی ہجرت کے فوراً بعد نازل ہونا شروع ہو گئی تھی۔ تو منافقین گو کہ مدینہ کی زندگی میں ظاہر ہونا شروع ہو گئے تھے، مگر جب یہ سورہ نور نازل ہوئی ہے اور اس کا زمانہ نزول تقریباً 5 یا 6 ہجری کا ہے، یعنی ہجرت کے 5-6 سال بعد، تو اب اس وقت منافقین کا زور اتنا پکڑ گیا تھا، ان کی جرتیں گویا اتنی بڑھ گئی تھی کہ انہوں نے دیکھیے کتنی عظیم بات کی کہ انہوں نے بہتان لگایا۔ وہ بہتان جو آج بھی ایک شریف آدمی کسی دوسری عورت کے متعلق کہتے میں کئی دفعہ سوچے گا، اور پھر بہتان لگایا بھی تو کس پہ لگایا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم محترم کے ایک فرد کے اوپر لگایا، اور وہ فرد بھی کون کہ آپ کی زوجائے محترمہ جو سب سے زیادہ آپ کو عزیز ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے اوپر بہتان لگایا، اور اس شدت کے ساتھ لگایا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت ہوئی، روایت میں آتا ہے کہ جب تک اس صورت میں برات نازل نہیں ہوئی ہے، 1 مہینے کا عرصہ گزرا بہتان لگانے کے بعد، تو اس 1 مہینے میں ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ممبر پر کھڑے ہو کر آپ نے یہ کہا کہ کون ہے جو مجھے اس اذیت سے نجات دلا سکے۔ یہ صورتحال پیدا ہو گئی تھی۔ تو آپ گویا یہ دیکھیے کہ منافقین کی جرتیں اتنی بڑھ گئی تھیں، اور ایک معنوں میں اگر آپ کہنا چاہیں تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ نفاق اپنی چوٹی کو پہنچ گیا تھا۔ چنانچہ جیسے قرآن کا انداز ہے کہ جب کوئی مرض پک جاتا ہے تو قرآن اس کا علاج وہاں کرتا ہے، تو قرآن نے اس صورت میں دراصل علاوہ اور باتوں کے جس چیز کی طرف نشاندہی کی ہے وہ نفاق کا مرض ہے۔ منافقین کے اوپر یہ 4 آیتیں ہیں، میں نے آپ کے سامنے 6 آیتوں کی تلاوت کی ہے، اس میں سے جو پہلی 4 آیتیں ہیں وہ دراصل منافقین کے اوپر قرآن کی جامع ترین آیتیں ہیں۔ یعنی اگر قرآن میں ان 4 آیتوں کے علاوہ کوئی اور آیت نفاق کے متعلق نازل نہ ہوتی تو میری حقیر رائے میں بس اتنا ہی کافی تھا، قرآن نے پورے مرض کی نشاندہی کر دی۔ تو شروع کی 4 آیتوں میں جو ہمیں مضمون ملے گا وہ نفاق کا ملتا ہے، اور اس کے بعد کی 2 آیتیں جو ہیں اس میں اطاعت اللہ کی اور اطاعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ گویا آج کا ہماری گفتگو کا مضمون ہوگا۔ اور اب اس تمہید کے بعد دیکھیے کہ ہم سے کیا بات کہی گئی۔ اب منافقین کا پہلے ذکر ہے، فرمایا وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ، یہ لوگ کہتے ہیں، منافقین کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، آمنا باللہ و بالرسول، ہم ایمان لائے اللہ پر، ایمان لائے اللہ کے رسول پر، وَأَطَعْنَا، اور ہم نے اطاعت بھی اختیار کی۔ یعنی غور کیجئے کہ جہاں تک زبانی کلامی ایمان ہے، زبان سے کہنے والی بات ہے، تو انہوں نے ایمان کے سارے تقاضے پورے کر دیے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول پر، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے اطاعت اختیار کر لی ہے، وَأَطَعْنَا، ہم تو مطیع ہو گئے۔
مگر پھر قرآن یہ کہتا ہے کہ ثم یتولی فریق منہم من بعد ذلک، اور یہ کہنے کے بعد ان میں سے ایک گروہ جو ہے وہ منہ پھیر لیتا ہے، وہ پلٹ پڑتا ہے، وہ الٹ جاتا ہے. وما اولئک بالمؤمنین، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ مومن نہیں ہیں. اب آپ ذرا یہ غور کیجئے گا کہ نفاق جو ہے یہ دل کا مرض ہے، اور اسلام کی قانونی صورت یہ ہے کہ جس شخص نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا، وہ یہ کلمہ ادا کرنے کے بعد اسلام کے دائرے میں داخل ہو گیا، قانونی طور پر وہ مسلمان کہلائے گا. کس دل سے کہا ہے، کس نیت سے کہا ہے، یہ اس کا اللہ جانتا ہے، مگر مسلم معاشرے کا ایک وہ فرد بن جائے گا. اور جب وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ چکا ہے تو اب دنیا میں کسی ہستی کو اختیار نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ سکے کہ تم مسلم نہیں ہو. یعنی اللہ کے نبی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس بات کا اختیار نہیں رکھتے تھے کہ اگر کوئی شخص لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ چکا ہے تو اس کے لیے وہ کہیں گے منافق ہے. ان کو اختیار نہیں تھا. یہ کس کو اختیار ہے؟ یہ صرف اس ہستی کو اختیار ہے جو دلوں کا حال جانتا ہے. انہ علیم بذات الصدور، وہ ہستی جو دلوں کا حال جانتی ہے. اللہ کی ہستی جو جانتی ہے کہ اس شخص نے یہ دعویٰ جو کیا ہے یہ صرف زبان سے کیا ہے اور دل سے یہ اسلام نہیں لایا ہے. اللہ کو اس بات کا اختیار ہے کہ کسی کے متعلق یہ کہہ دے کہ یہ مومن نہیں ہے. چنانچہ سورہ حجرات میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں یہ فرمایا کہ قالت الاعراب آمنا، یہ بدو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، آپ ان سے کہیے کہ تم ایمان نہیں لائے بلکہ تم یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم نے سر اطاعت خم کر دیا ہے. تو اسی انداز میں یہاں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت کی کہ وما اولئک بالمؤمنین، یہ لوگ جو ہیں در حقیقت یہ مومن نہیں ہیں. آگے فرمایا کہ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ، یہ دعو کا لفظ وہی ہے جس سے دعوت کا لفظ بنتا ہے کہ جب ان کو دعوت دی جاتی ہے، ان کو پکارا جاتا ہے کس کی طرف؟ إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف، وَرَسُولِهِ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. اور کیوں پکارا جاتا ہے؟ کہ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان معاملات کا فیصلہ کریں. کس کے مطابق کریں گے؟ ظاہر قرآن اور حدیث کے مطابق. تو کیا ہوتا ہے؟ اذا فریق منہم معرضون، تو ان میں سے ایک گروہ جو ہے وہ اعراض کر جاتا ہے، وہ منہ پھیر لیتا ہے. یعنی یہ کہ وہی بات جو پہلی آیت میں فرمائی کہ ان کا دعویٰ ایمان تو زبانی کلامی ہے، در حقیقت یہ اللہ کو اور رسول کو مطاع نہیں مانتے، ان کی اطاعت کرنے کو تیار نہیں ہیں. اور جب اصل بات آتی ہے کہ تمہارے معاملات کا فیصلہ کیا جائے تو یہ لوگ منہ پھیر کے چلے جاتے ہیں. وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ، اور دیکھیے قرآن ایک ایک آیت میں کیسی ان کی صفات کی طرف نشاندہی کر رہا ہے کہ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ، اور اگر کہیں ان کو اپنا حق نظر آتا ہو، ان کو یہ بات نظر آتی ہو کہ اس معاملے میں اگر فیصلہ ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت سے تو وہ فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا، یا تو الیہ مذعنین، تو پھر اس صورت میں یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بڑے فرما بردار ان کر آتے ہیں، کہتے ہیں جناب آپ ہمارے معاملے کا فیصلہ کیجئے، ہم بالکل آپ کے فیصلے کو قبول کریں گے، ہم نے کب انکار کیا ہے، ہم تو مسلم ہیں. حقیقت کیا ہوتی ہے کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت شعار بن کے نہیں آتے، بلکہ در حقیقت ان کو یہ بات معلوم ہے کہ اس معاملے میں فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا. تو گویا قرآن یہ کہتا ہے کہ ان منافقین کی ایک صفت یہ ہے کہ دراصل ان کا مطمع نظر، ان کا ہدف ہمیشہ یہ رہتا ہے کہ ان کو دنیا کے مفاد جو ہیں، دنیا کے فائدے جو ہیں وہ ان کو عزیز ہیں. اگر وہ ان کو ملتے نظر آتے ہیں تو مسلمان بن جاتے ہیں، اگر ملتے نظر نہیں آتے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منہ پھیر کر اور پیٹ پلٹ کر چلے جاتے ہیں. تو قرآن پھر یہ کہتا ہے افی قلوبہم مرض، کیا ان کے دل میں کوئی مرض ہے؟ غور کیجیے گا کہ قرآن جو ہے وہ جتنی یہ بیماریاں ہیں، اخلاقی بیماریاں، ان کو قرآن سب کو مرض کہتا ہے. حسد ہے، جلن ہے، کسی کے ساتھ بغض ہے، کسی کے ساتھ کینہ رکھنا ہے، تکبر ہے، یہ ساری اخلاقی بیماریاں ان کو قرآن مرض کہتا ہے. اور اسی لیے قرآن یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں جو ہوں وہ ان امراض کا علاج ہوں، شفاء لما فی الصدور. قرآن جو ہے وہ ان دلوں کے مرض کا علاج ہے. اور خاص طور پہ نفاق کو قرآن کہتا ہے کہ اصل مرض کی جڑ یہ ہے. یہی انداز ہے جو سورہ بقرہ میں ہم کو ملتا ہے کہ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون. ان کے دلوں میں مرض ہے اور اللہ نے ان کے مرض کو بڑھا دیا ہے اور ان کو دردناک عذاب ملے گا. کس لیے؟ کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں. اصل میں نفاق کی جو سب سے بڑی نشانی ہے وہ یہ ہے کہ منافق جھوٹ بولتا ہے، اور یہ چیز قرآن نے کھول کے بیان کی ہے. سورہ منافقون اگر آپ کو یاد ہو،
28वें सिपारे की एक सूरत है, 2 रुकुओं पर मुश्तमिल है और उसका नाम ही सूरह मुनाफिकून है। उसकी जो पहली आयत है उसमें कुरान ने यही कहा, इज़ा जाअकल मुनाफिकूना क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह। जब ये मुनाफिक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके पास आते हैं तो ये कहते हैं कि हम गवाही देते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। और कीजिएगा जरा अंदाज में कुरान, मुनाफिक आन के गवाही देते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। फरमाया वल्लाहु यालमु इन्नका लरसूलु, और अल्लाह तो जानता है कि बेशक आप उसके रसूल हैं। वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीना लकाज़िबून, मगर अल्लाह इस बात की भी गवाही देते हैं कि ये मुनाफिक झूठे हैं। यानी उनका कौल अपनी जगह सच्चा है मगर अपने कौल में वो झूठे हैं। जब वो ये कहते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं तो दरअसल दिल से इस बात की वो गवाही नहीं दे रहे होते। ये बात सिर्फ उनकी जबान पर होती है, दिल के अंदर नहीं होती। चुनांचे वही बात है कि निफाक की सबसे बड़ी जो निशानी वो झूठ, और उसको कुरान ये कहता है कि ये एक मर्ज है। तो पूछा गया कि अफी कुलूबिहिम मरदुन, क्या इनके दिल में कोई मर्ज है? अमिर ताबू, या ये शक में पड़े हुए हैं। मुनाफिक की दूसरी निशानी ये है कि वो उसका अंदाज ये होता है कि उसके दिल को कभी चैन और इत्मीनान नसीब नहीं होता, कभी वो यकीन की कैफियत को नहीं पहुंचता। अगर वो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कहता भी है तो वो इस अंदाज में कहता है कि सोचता है कि वाकईतन कि अल्लाह एक ही माबूद है, कहीं ऐसा तो नहीं है कुछ और चंद माबूद हों और मैंने उनको छोड़ रखा हो, बाद में खिसारे का घाटा हो जाए। वो कहता है मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो वो सोचता है कि वाकईतन मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि वाकईतन ये अल्लाह का कलाम है जो उनके ऊपर नाजिल हो रहा है। जो बात मुझसे कही जा रही है कि वाकईतन अल्लाह मुझसे ये चाहता है, क्या ये अल्लाह के कलाम वाकईतन मेरे लिए नाजिल हुआ? ये आज भी इस किस्म के मुनाफिक मौजूद हैं। आज भी लोग खड़े होकर ये बात कहते हैं कि नाउज़ बिल्लाह ये जो कलाम नाजिल हुआ ये तो 1400 बरस पहले अरब के कबाइली जिंदगी के लिए, अरब के बद्दुओं के लिए तो बड़ा अच्छा कानून था, मगर आज हमारी जो साइंस का दौर है, हम तो चांद पे पहुंच गए, हमने तो कंप्यूटर इजाद कर रखे हैं, क्या हमारे दौर के लिए भी यही कवानीन होने चाहिए? यही वही है। अमीर ताबू, क्या ये शक में पड़े हुए हैं? तो मुनाफिक की दूसरी निशानी ये होती है कि वो शक में पड़ा होता है। इसके बरक्स मोमिनीन के लिए फरमाया कि इन्नमल मोमिनून लदीना आमनु बिल्लाहि व रसूलिही सुम्मा लम यरताबू। सूरह हुजरात में फरमाया कि मोमिनीन का अंदाज तो ये होता है कि वो ईमान लाते हैं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ऊपर, और सुम्मा लम यरताबू, और फिर वो शक में नहीं पड़ते। जब वो एक दफा ईमान ले आते हैं तो उनका ईमान मुस्तहकिम हो जाता है। तो यहाँ फरमाया गया कि मुनाफिक जो हैं वो क्या शक में पड़े हुए हैं। और तीसरा सवाल कुरान ये करता है कि अम यखाफूना, क्या ये डरते हैं अन यहीफ अल्लाहु अलैहिम, कि अल्लाह व रसूल हो और उसका रसूल इनके ऊपर जुल्म करेगा। यानी नाउज़ बिल्लाह उनको इस बात का खदशा है कि अगर हम ईमान ले आए तो हमारे साथ जुल्म किया जाएगा। तो ये 3 सवाल पूछने के बाद कि क्या इनके दिल में मर्ज है, या ये कि शक में पड़े हुए हैं, या ये डरते हैं कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पर जुल्म करेंगे, कुरान इनकी मर्ज का और इनकी बीमारी का, उसकी जड़ का पता बताता है। और हजरात ये कुरान का एजाज है। अगर आपको कभी याद हो तो मैंने ये बात पहले रखी है एक दफा कि कुरान बाज़ औक़ात बड़े छोटे छोटे जुमलों में पूरा फलसफे का निचोड़ पेश कर देता है। जैसे शिर्क के मुतालिक फरमाया कि वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़दरिही, सूरह हज में यह आयत आई है कि शिर्क का जड़ यह है कि उन्होंने अल्लाह की कदर ना की जैसा कि कदर करने का हक है। अभी बड़ा तवील मज़मून है, कभी इस पर इंशाअल्लाह गुफ्तगू हो सकती है। उसी अंदाज में यहाँ निफाक की जड़ ये बताई कुरान ने कि बल उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, पूरे निफाक की दरअसल जड़ ये है कि ये लोग खुद जालिम हैं। अब आप सोचिए कि मुनाफिक को जालिम क्यों कहा गया? अगर आप इस मज़मून पर सोचना चाहें तो आपको लफ्ज़ जुल्म के मायने देखना होंगे। जुल्म के मायने अरबी में ये हैं कि जब आप किसी चीज़ को उसके मुकाम से हटा देते हैं तो वो जुल्म है। इसलिए शिर्क को कुरान ने जुल्म अजीम कहा। सूरह लुक़मान में हज़रत लुक़मान के अल्फाज नक़ल हुए हैं कि इन्ना शिरका लज़ुल्मुन अज़ीम, ए मेरे बेटे ये शिर्क है ये तो जुल्म अजीम है। क्यों जुल्म अजीम है? कि जब इंसान अल्लाह के साथ शरीक बनाता है तो उसकी 2 ही सूरतें होती हैं, या तो नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह को गिराकर नीचे बंदों के बराबर ले आता है, और या बंदों को उठाकर अल्लाह के बराबर ले जाता है। तो गोया वो किसी चीज को उसके मर्तबे से हटाकर दूसरे मर्तबे पर रखता है, वो जुल्म करता है। इसी मायने में यहाँ फरमाया गया कि मुनाफिक तो दरअसल जालिम है। क्यों जालिम है? इसलिए कि वो अल्लाह के मर्तबे को नहीं पहचानते। अल्लाह का मर्तबा तो ये कि इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, वो दिलों के हालों को जानने वाला, बिकुल्ले शैइन अलीम, हर चीज को जानता है। यालमु खाइनतुल आयुन, आंख की जरा पलक भी होती है तो उसको भी जानता है।
اس ہستی کے متعلق منافق یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے صرف زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا تو گویا ہم چھوٹ جائیں گے، ہمارے دلوں کا حال اس اللہ کو معلوم نہیں ہوگا، تو گویا انہوں نے اللہ کو اس کے مرتبے سے ہٹا دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے مرتبے سے ہٹا دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ یہ تھا کہ وہ مطاع تھے، ان کی اطاعت کی جائے، جو کچھ وہ حکم دیں اس کو مانا جائے۔ ان منافقین کا حال یہ ہے کہ اپنا فائدہ ہو تو مانتے ہیں اور فائدہ نہ ہو تو نہیں مانتے، اور وہ اپنے نفس پہ بھی ظلم کر رہے ہیں۔ ان کے نفس کا ان کے اوپر حق یہ تھا کہ اس نفس کو یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں دے دیں، انہوں نے اس نفس کو نفاق کے مرض میں مبتلا کر دیا، تو گویا نہ یہ اللہ کے حق کو پہچانتے ہیں، اس کے مرتبے کو پہچانتے ہیں، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کو پہچانتے ہیں، نہ اپنے نفس کے مرتبے کو پہچانتے ہیں۔ ان سب کو انہوں نے ان کے مرتبوں سے ہٹا دیا، تو بس یہی ظلم ہے جو قرآن یہ کہتا ہے کہ بل اولئک هم الظالمون، در حقیقت ان کی نفاق کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ ظالم ہیں۔ اب جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ وہ 4 آیتیں ہیں جس میں نفاق کا مضمون ہمارے سامنے آیا ہے، اور اگر آپ کے ذہن میں سوال ہو اور ہونا چاہیے، یہ بات میں نے بارہا پہلے بھی عرض کی ہے مگر تذکیر بطور پھر دوہرا رہا ہوں کہ آپ جو ان محفلوں میں یہاں تشریف لاتے ہیں اور اپنا وقت صرف کرتے ہیں، اپنی آپ توانائیاں صرف کرتے ہیں، آپ کے ذہن میں سوال ہونا چاہیے جب بھی آپ یہاں تشریف لائیں کہ میں ان محفلوں میں کیوں شریک ہو رہا ہوں، تو اس کا جواب میں ہمیشہ 2 دیتا ہوں کہ ایک تو اس لیے کہ یہ حصول ثواب کی محفلیں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بڑی واضح ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ جب بھی اللہ کے کچھ بندے اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، یا اللہ کا ذکر ہے، اللہ کے کلام کی بات ہو رہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی بات ہو رہی ہے، تو اللہ کے جب بندے کچھ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو ملائکہ ان کو اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں۔ اس وقت آپ کے گرد ملائکہ کا گھیرا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی اور وہ صادق المصدوق ہے، اور اللہ کی طرف سے سکینت ان کے اوپر نازل ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے رحمت ان کے اوپر نازل ہوتی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ ان بندوں کا اپنے ملائکہ کی محفل میں ذکر فرماتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں یہ میرے چند بندے ہیں جو صرف میرے ذکر کی خاطر جمع ہوئے ہیں، تو اللہ آپ کا ذکر ملائکہ کی محفل میں کر رہے ہیں، تو یہ بڑے اعزاز کی بات ہے، جس کو نصیب ہو جائے یہ بڑے ثواب کی بات ہے۔ تو ان محفلوں میں آمد کا یقیناً ایک مقصد آپ کا یہ ہونا چاہیے، اور دوسرا مقصد جو اس سے زیادہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ آپ جب بھی ان محفل میں آئیں تو یہ سوچ کر آئیں کہ آج میں کوئی چیز سیکھ کے جاؤں گا یہاں سے، اور نہ صرف سیکھ کے جاؤں گا بلکہ جو چیز میں اپنے پلے باندھوں گا کوشش میری یہ ہوگی کہ میں جا کر اپنی زندگی میں اس کو اپناؤں اور میری زندگی یہاں سے پلٹ کر پہلے سے بہتر ہو جائے۔ تو یہ دوسری چیز جو ہے یہ زیادہ اہم ہے پہلی سے۔ تو اگر یہ دوسرا سوال آپ کے ذہن میں ہے تو اگر آپ اپنے آپ سے یہ پوچھنے چاہیں کہ آج میں کیا چیز سیکھ رہا ہوں، تو پہلی چیز جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں آج یہ چیز سیکھنی چاہیے کہ ہم مستقل اپنی زندگی کا جائزہ لیتے رہیں، یہ دیکھنے کے لیے کہ کہیں ہم تو نفاق کے مرض میں مبتلا نہیں ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ نفاق سے محفوظ اپنے آپ کو صرف منافق سمجھتا ہے، کیونکہ اس کو تو وہ مرض لگ گیا، اس کے نزدیک تو وہ مرض ہے ہی نہیں، کوئی تکلیف کی بات ہی نہیں ہے، وہ سمجھتا ہے میں محفوظ ہوں نفاق سے۔ اور ایک مومن کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مومن ہمیشہ ڈرتا ہے کہ کہیں مجھے نفاق کا مرض نہ لگ جائے، کہیں میرے ایمان کو یہ جو نہ لگ جائے، کیونکہ ایمان جو ہے وہ مومن کی سب سے عزیز ترین متاع ہے، اور جیسے آپ اپنی قیمتی چیز کو سنبھال کر رکھتے ہیں، تالوں میں بند کر کے رکھتے ہیں، حفاظت سے رکھتے ہیں، اسی انداز سے مومن اپنے ایمان کو سنبھال کر رکھتا ہے، اور ہر وقت اس کو فکر لگی رہتی ہے کہ کہیں میرے ایمان کو نفاق کا گھن تو نہیں لگ گیا۔ یہ مومن اس فکر میں ہمیشہ گھلا ہوا رہتا ہے، اور یہ چیز ہم کو نظر آتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ غور کیجیے گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہ اس سے بہتر اللہ کے بندے انبیاء اور رسول کے بعد اس سرزمین پر پیدا نہیں ہوئے، وہ کتنا ڈرا کرتے تھے نفاق سے۔ وہ 2 واقعات آپ نے یقیناً سنے ہوں گے، صرف تذکیر کی خاطر دہرا رہا ہوں کہ ایک دفعہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درویش صفت صحابی ہیں، زہد میں بڑے اونچے درجے کو پہنچے ہوئے تھے۔ حضرت حنظلہ ایک دفعہ بازار میں نکلے اور یہ کہتے ہوئے نکلے کہ نافقہ حنظلہ، نافقہ حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں ملے، پوچھا حنظلہ کیا ہو گیا؟ کہا کہ اے ابو بکر، میرا حال اب یہ ہو گیا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ہوتا ہوں تو ایمان اس درجے کو پہنچا ہوتا ہے کہ گویا جنت اور دوزخ آنکھ سے دیکھ رہا ہوں، اور جب ان کی صحبت سے پلٹ کر اپنے گھر کو آ جاتا ہوں تو ساری چیزیں بھول جاتا ہوں، بیوی اور بچوں میں لگ جاتا ہوں، دنیا کے کاروبار میں لگ جاتا ہوں،
تو گویا میرا ایمان تو بس نفاق کی چوٹ پہ آ گیا ہے، میں منافق ہو گیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے حنظلہ میرا بھی کچھ ایسا ہی حال ہے، میرا بھی ایمان اسی انداز سے گھٹتا اور بڑھتا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ تم اکیلے نہیں، میں بھی منافق ہو گیا۔ اب کیا کریں؟ چلتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ان سے پوچھتے ہیں اس کا کیا علاج ہے۔ یہ دونوں صاحبان پہنچے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور اپنا واقعہ بیان کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ نے کہا کہ اے حنظلہ، یہ جو تمہارے ساتھ واقعہ ہوتا ہے یہ بالکل عین فطرت کے مطابق ہے کہ میری صحبت میں تمہارے ایمان کی کیفیت کچھ اور ہو اور جب مجھ سے پلٹ کے جاؤ تو تمہارے ایمان کی کیفیت کچھ اور ہو، ورنہ اگر تمہارا ایمان ہمیشہ اسی درجے کو رہے جو میری صحبت میں ہوتا ہے تو اے حنظلہ فرشتے تمہارے بستروں پر آن کر تم سے مصافحہ کریں۔ اور دوسرا واقعہ بھی آپ نے یقیناً سنا ہوگا کہ جیسے میں نے آپ سے شروع میں عرض کیا تھا کہ منافق کی نشاندہی کا حق صرف اللہ کو ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں تھا۔ تو اللہ نے اپنے علم میں سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چند لوگوں کے نام بتا دیے کہ یہ لوگ منافق ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ راز اپنے ایک صحابی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا اور ان سے کہا کہ اے حذیفہ یہ بات کسی سے کہنا نہیں۔ چنانچہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرتے دم تک انہوں نے یہ راز اپنے سینے میں رکھا اور اسی مناسبت سے ان کا نام پڑا صاحب سر نبی، وہ ہستی جن کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک راز ہے۔ اب آپ سنیے واقعہ۔ عمر فاروق امیر المومنین ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون عمر فاروق؟ وہ جن کے لیے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، وہ عمر فاروق امیر المومنین ہیں۔ اور ایک دفعہ حضرت حذیفہ کو روک کے کہا اے حذیفہ تمہیں اللہ کی قسم یہ بتا دو کہ ان منافقین کی فہرست میں عمر کا نام تو نہیں ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈر رہے ہیں کہ میرا نام منافقین کی فہرست میں نہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے افضل البشر بعد الانبیاء وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نفاق تو مجھ کو بھی لگ گیا۔ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں کہتے ہوئے نکل رہے ہیں کہ نافقہ حنظلہ، اور میں اور آپ کے کسی کھیت کی مولی نہیں، ان کے خاک پا اور خاک پا نہیں، میں اور آپ اپنے آپ کو معمون سمجھیں کہ ہمیں نفاق کا مرض نہیں لگ سکتا۔ لہذا پہلا سبق جو میں آج آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں وہ یہی ہے کہ میں اور آپ ہر وقت اپنی زندگی کا جائزہ لیتے رہیں کہ کہیں ہمیں نفاق کا مرض تو نہیں لگا۔ اب اگلا سوال آپ کے ذہن میں آنا چاہیے کہ جائزہ میں کیسے لوں، اس کی کوئی ترکیب ہے جو آپ بتائیں مجھے؟ تو اس کا بھی جواب ہے۔ الحمدللہ ہمارے دین میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز جو کام کی ہے وہ ہمارے لیے کھول کے بیان کر دی ہے۔ فرمایا کہ نفاق کی 4 علامتیں ہیں، جتنی کسی شخص کے اندر یہ پائی جائیں گی اسی حد تک اس کو نفاق کا مرض لگا ہوا ہوگا۔ کون سی 4 علامتیں؟ کہ جب بولے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، کوئی امانت اس کے پاس رکھوا دیں تو اس میں بددیانتی کرے، اور جب لڑے تو بڑے جھگڑالو انداز میں لڑے۔ اب آپ اپنی زندگی کا مستقل جائزہ لیتے رہیے کہ کہیں نعوذ باللہ ہم جھوٹ میں مبتلا تو نہیں ہے۔ حضرات آج ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے جھوٹ بولنے کو بہت معمولی چیز سمجھ لیا اور دنیا کے مفاد کے لیے، اپنے کسی منافع کے لیے، وہ تو خیر جھوٹ ہم بولتے ہی ہیں، بعض اوقات صرف مزاح میں کسی کا دل خوش کرنے کے لیے۔ آپ نے پوچھیں کہ بھئی تم نے کیا بات؟ صاحب میں تو مذاق میں کہہ رہا تھا، یعنی گویا مذاق میں جھوٹ بولنا تو کوئی جھوٹ ہی نہیں ہے۔ اور جھوٹ کے متعلق تو قرآن اور احادیث کا مطالعہ آپ کریں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ شرک کے بعد جو بدترین گناہ ہے وہ جھوٹ ہے۔ الا وقول الزور، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں آگاہ ہو جاؤ جھوٹے بول سے۔ تو بولے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، امانت رکھی جائے تو بددیانتی کرے، اور لڑے تو جھگڑالو انداز میں لڑے۔ ہمیشہ ہر وقت اپنی زندگی کا جائزہ لیتے رہیے کہ ان میں سے 4 امراض میں سے کوئی مرض ہمیں تو نہیں لگا ہوا، اور اگر خدا نہ کرے کبھی لگا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ہم اس حد تک نفاق میں مبتلا ہیں۔ تو پہلا سبق جو آج میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں وہ یہی ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کا ہمتن جائزہ لیں، یہ دیکھنے کے لیے کہ خدا نہ کرے ہمیں نفاق کا مرض تو نہیں لگ گیا۔ اب آئیے اس کے برعکس آخری 2 آیتوں میں قرآن نقشہ پیش کرتا ہے ان لوگوں کا جو منافق کے برعکس مومن صادق ہیں، مومن راسخ ہیں، جن کے ایمان پختہ ہے۔ قرآن ان کا انداز پیش کرتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ فرمایا انما کان قول المؤمنین، اس کے برعکس مومنین کا قول تو یہ ہوتا ہے اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم، کہ جب ان کو بلایا جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ ان کے معاملات کا فیصلہ کیا جائے، تو وہ کہتے ہیں یقولوا سمعنا واطعنا، کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت اختیار کی۔ حضرات پہلی بات تو یہ سمجھ لیجیے آپ
کہ قرآن نے اس بات کو بالکل واضح کیا ہے. قرآن کا اگر آپ مطالعہ کریں سرسری بھی تو یہ بات بار بار آپ کے سامنے کھل کر آتی ہے کہ اللہ نے اپنا کلام اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا تھا کہ ہم ان کے احکامات کو اپنی زندگیوں میں ڈھالیں، اپنی زندگیاں ان کے احکامات کے مطابق بسر کریں. اور اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو ہم ہزار زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہیں، در حقیقت ہمارا ایمان اللہ کے ہاں معتبر نہیں ہوگا. فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. سورہ مائدہ میں فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے نازل کردہ احکامات کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے اپنی زندگی کا تو وہ لوگ کافر ہیں. آگے چل کے فرمایا سورہ مائدہ میں ہی کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور وہ لوگ ظالم بھی ہیں. اور آگے چل کے پھر فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. تو قرآن نے یہ فتویٰ دے دیا ہے بالکل واضح طور پر کہ جو لوگ اپنی زندگیاں قرآن اور حدیث کے مطابق بسر نہیں کر رہے در حقیقت وہ کافر ہیں، ظالم ہیں، فاسق ہیں. گو کہ وہ زبان سے ہزار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ رہے ہوں اور یہ سمجھ رہے ہوں کہ ہم مومنین کے گروہ میں شامل ہیں، مگر قرآن کے فتوے کے مطابق وہ کافر، ظالم اور فاسق. یہ فتویٰ دے دیا ہے بالکل واضح طور پر کہ جو لوگ اپنی زندگیاں قرآن اور حدیث کے مطابق بسر نہیں کر رہے در حقیقت وہ کافر ہیں، ظالم ہیں، فاسق ہیں. گو کہ وہ زبان سے ہزار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ رہے ہوں اور یہ سمجھ رہے ہوں کہ ہم مومنین کے گروہ میں شامل ہیں، مگر قرآن کے فتوے کے مطابق وہ کافر، ظالم اور فاسق ہیں. تو پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ قرآن اور حدیث آئے اس لیے تھے کہ اس کے مطابق زندگی بسر کی جائے. اور دوسری بات یہ قرآن یہ کہتا ہے کہ ہمارے مومن بندوں کا انداز تو یہ ہے کہ ان یقولوا سمعنا واطعنا، کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. حضرات یہ جو سمعنا واطعنا ہے یہ در حقیقت ہمارے پورے دین کا نچوڑ ہے. ہمارا دین پورے کا پورا اس سمعنا اور اطعنا کے گرد ہی گھومتا ہے اور قرآن اس بات کو جگہ جگہ واضح کرتا ہے. وہ دو آیتیں جو بڑی مشہور آیتیں ہیں سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں جن کے متعلق آپ کو شاید اس بات کا علم ہوگا کہ وہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے تو تحفے جو دیے اللہ نے دو تحفے اپنی طرف سے دیے. اور میں بات کہتا ہوں کہ غور کیجیے گا کیا مقام ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنے پاس مہمان بلایا ہے نا، اور مہمان اب واپس جا رہے ہیں. اب آپ صرف مثال بطور عرض کر رہا ہوں، مقابلہ نہیں ہے کہ آپ کے گھر کو مہمان آئے اور آپ کا عزیز ترین مہمان ہو وہ جانے لگے تو آپ یہ کہتے ہیں میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اس مہمان کو دل نکال کے دے دوں اپنے. یہ بات آپ کہتے ہیں کہ یہ بہترین چیز دے دوں اس کو. اسی انداز میں اللہ کے مہمان واپس تشریف لا رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ نے کیا تحفے دیے ان کو. ایک یہ کہ 5 وقت کی نماز فرض کی گئی تمہارے پر، اور دوسرا تحفہ یہ کہ سورہ بقرہ کے آخری دو آیتیں جن کے متعلق پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مومن ایسا نہ ہو جس کو یہ دو آیتیں یاد نہ ہوں اور وہ ان دو آیتوں کو رات کے وقت پڑھتا نہ ہو. کیا معنی ہوئے کہ ہر مومن بندے کو سورہ بقرہ کے آخری دو آیتیں یاد کر لینی چاہیے اور رات کے وقت ان کی تلاوت کرنی چاہیے. کیا ہیں دو آیتیں؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. پہلی آیت. ہمارے جو مومن بندے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور ہمارے سارے مومن بندے بھی ایمان لائے اللہ پر اور اس کے ملائکہ پر اور اس کے کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر، اور اس انداز میں ایمان لائے کہ وہ کہتے ہیں کہ لا نفرق بین احد من رسلہ، وہ کہتے ہیں کہ ہم ان رسولوں کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے. اور جب وہ ایمان لاتے ہیں تو فوراً اس کے بعد جو دوسرا کلمہ ان کی زبان پہ جاری اور ساری ہوتا ہے وہ یہ کہ وقالوا سمعنا واطعنا، وہ کہتے ہیں کہ اے رب اب ایمان لے آئے ہیں، اب جو کچھ تو ہمیں حکم دے گا وہ سنیں گے اور اس کی اطاعت کریں گے. حضرات یہ ہے دین. دین کی پوری روح اسی میں ہے کہ جب آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا ہے تو در حقیقت اب آپ ان گروہوں میں شامل ہو گئے، ان لوگوں میں شامل ہو گئے ہیں جنہوں نے اس بات پہ اقرار کیا ہے کہ اے میرے رب اب جو بھی تو ہمیں حکم دے گا ہم اس پر عمل کریں گے. یہ ہے دراصل بات جو آپ سے مطلوب ہے. قرآن چنانچہ اس بات کو یوں کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان والوں میں شامل ہو گئے ہو، اب تم مومنین کے گروہ میں آگے ہو. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، اے لوگوں جو ایمان لے آئے ہو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اختیار کرو اور دیکھنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منہ نہ پھیر لینا.
حالانکہ تم ان کے احکامات سنتے ہو. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور در حقیقت وہ سنتے نہیں ہیں. کون ہیں وہ لوگ؟ منافق بھی یہی کہتے تھے کہ ہم نے سنا، مگر جب وہ احکامات کی فرما برداری نہیں کرتے تو در حقیقت وہ اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم نے سنا نہیں. تو قرآن کہتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور در حقیقت وہ سنتے نہیں ہیں. إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اللہ کے نزدیک تو بدترین جانور وہ انسان ہے. اور کیجیے گا انسان ہے مگر اللہ فرما رہے ہیں بدترین جانور ہے وہ. کیوں؟ کیونکہ وہ سنتا نہیں ہے. اللہ نے اس کو عقل بھی دی تھی، سننے کی قوت بھی دی تھی، گویائی بھی دی تھی، دیکھنے کی قوت بھی دی تھی، مگر اس سب کے رکھنے کے باوجود وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو سنتا نہیں ہے، تو وہ بدترین جانور ہے. تو گویا قرآن یہ کہتا ہے کہ ایمان کے ساتھ لازماً شرط یہ ہے کہ سماع اور طاعت. ایک جگہ فرمایا وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم، اگر آیت پہ غور کیا کیجیے کبھی، سورہ مائدہ کی آیت ہے، شاید 6 یا 7 آیت ہے. وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم، اے لوگوں اللہ کی ایک نعمت کو تو یاد کرو. کون سی نعمت؟ یہ جو دین اسلام کی نعمت ہے. یہ میں کہتا ہوں کہ ہم اصل میں بدقسمتی یہ ہوئی ہمارے ساتھ کہ ہم پیدائشی مسلمان ہیں نا، بدقسمتی ہوئی ہے، تو ہمیں اسلام کی نعمت کا احساس نہیں. ہم نے تو یہ نعمت بغیر ہلدی اور پھٹکری کے مل گئی نا. آنکھ کھولی تو کلمہ پڑھنا شروع کرا دیا ماں باپ نے، اور ذرا بڑے ہوئے تو نماز سکھا دی گئی، اور بڑے ہوئے قرآن سکھا دیا گیا، تو قرآن سیکھ گئے، پھر مسلم معاشرے کے فرد ہو گئے، جا کے مسجدوں میں نمازیں پڑھنا شروع کر دی. پتہ چلا یہ تو جیسے اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا اور باتیں ہیں، یہ بھی ایک فعل ہے اختیاری، کیے چلے جا رہے ہیں اپنا طور پر، ایک عادت بن گئی. گویا اندازہ نہیں ہوا کہ کتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے. آج اس نعمت سے اس دنیا کی 3/4 آبادی محروم ہے، اور جب ان میں سے کوئی اس نعمت کو اختیار کرتا ہے، اپنا دین بدلتا ہے، تو ذرا کبھی پوچھیے آپ اس سے، کسی نو مسلم سے پوچھیے کہ تمہیں کتنے پاپڑ بیلنا پڑتے ہیں اللہ کا دین اختیار کرنے کے لیے. تو قرآن یہ کہتا ہے وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم، اے لوگوں اس نعمت کو یاد کرو جو اللہ نے تمہیں عطا فرمائی ہے. وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ، اور اس عہد کو یاد کرو جو تم نے اپنے رب کے ساتھ کیا ہے. دراصل یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کلمہ طیبہ نہیں ہے، صرف کلمہ طیبہ تو ہے مگر صرف کلمہ نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ یہ تو ایک عہد ہے جو ایک مومن بندہ اپنے رب کے ساتھ کرتا ہے. تو قرآن کہتا ہے وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا. یہ لوگوں جب تم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا تو دراصل تم نے یہ کہا کہ اے رب اب سنیں گے اور اطاعت کریں گے. کبھی آپ نے غور کی یہ بات کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے کیا؟ معمولی سا کلمہ نظر آتا ہے، مگر کتنی عظیم بات ہے اس کے اندر کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ لا الہ کوئی معبود نہیں، سارے معبودوں کی نفی کرتے ہیں، الا اللہ، مگر صرف ایک اللہ معبود ہے. کیا معنی؟ کہ اللہ صرف تیری بندگی کروں گا، جو تو حکم دے گا اس کو اختیار کروں گا، اور تیرے علاوہ کسی اور کا کہنا نہیں سنوں گا. اور کیا کہتے ہیں؟ محمد رسول اللہ، اور اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رسول ہیں، وہ تیرے پیغامبر ہیں، مجھے تیرے احکامات کے علم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت ہوگا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو مجھے حکم دیں گے وہ تیرا حکم ہوگا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو سے مجھے روکیں گے وہ تیری طرف سے روکنا ہوگا. چنانچہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر میں عمل کروں گا. یہ اس بات کا آپ اقرار کرتے ہیں جب آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں. اور انداز کیا ہوتا ہے کہ جب اس کے بعد اللہ اور رسول کے احکامات سامنے آنا شروع ہوتے ہیں تو ہم منہ پھیر لیتے. چنانچہ قرآن اس بات کو واضح کرتا ہے. سورہ عنکبوت میں فرمایا الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا ان لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ یہ کہیں گے کہ ان یقولوا آمنا کہ ہم ایمان لائے اور ان کو چھوڑ دیا جائے گا؟ ان یترکوا وهم لا یفتنون، اللہ ان کو آزمائیں گے نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. ہم نے اس سے پہلے کے لوگوں کا آزمایا ہے، اور اللہ جان کے رہیں گے کہ کون ان میں سچے ہیں اور کون جھوٹے ہیں اپنے قول میں. تو قرآن اس بات کو بار بار واضح کرتا ہے کہ در حقیقت یہ ایک اقرار ہے جو آپ نے رب سے کیا ہے، اور یہ اقرار ہے سمعنا و اطعنا کا. فرمایا جو ہمارے بندے یہ انداز اختیار کرتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ اے رب ہم سنیں گے اور اطاعت کریں گے، اولئک هم المفلحون، وہی بندے کامیاب ہیں. اور آخری آیت ہے فرمایا ومن یطع اللہ، اور جو اللہ کی اطاعت کرے ورسولہ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، ویخشى اللہ، اور اللہ کی خشیت اختیار کرے، ویتقی،
اور اللہ کا تقوی اختیار کرے فاولئک هم الفائزون، ایسے ہی لوگ کامیاب ہیں۔ پہلے اس آیت کے متعلق ایک تفاسیر میں روایت آتی ہے، وہ سن لیجئے۔ ایک دفعہ کا واقعہ بیان ہوا ہے کہ ایک دفعہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر المومنین تھے تو مسجد نبوی میں ایک بدو آیا اور اس نے زور زور سے کہنا شروع کیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یہ شخص کیا بات ہے؟ اس نے کہا ایمان لایا۔ تو انہوں نے کہا تیرے ایمان کی کوئی خاص کیفیت ہے جو بار بار یہ کلمہ دہرا رہا ہے؟ اس نے کہا ہاں یہ امیر المومنین، میں نے قرآن کے مطالعے سے پہلے اللہ کی آسمانی کتب کا مطالعہ کر رکھا تھا، توریت کا اور انجیل کا، اور اس کے بعد ایک آیت میری قرآن کی میرے آنکھوں کے سامنے سے گزری تو میں نے یہ دیکھا کہ وہ اتنی جامع آیت ہے کہ پوری کتب جو میں نے پہلے پڑھ رکھی تھی ان سب کے مضامین اس آیت کے اندر سموئے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کون سی آیت ہے؟ تو اس نے اسی آیت کی تلاوت کی، وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَیَخْشَ اللَّهَ وَیَتَّقِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے اور اللہ کی خشیت اختیار کرے اور اللہ کا تقوی اختیار کرے وہ لوگ کامیاب ہیں۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اے شخص اس آیت میں کیا ایسی خوبی تو نے دیکھی؟ تو اس نے کہا کہ اے امیر المومنین آپ نے غور کیا کہ اس میں 4 باتیں کہی گئی۔ جو شخص اللہ کی اطاعت کرے یعنی جو کچھ قرآن میں نازل ہوا ہے اس کی اطاعت کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے، قرآن کے علاوہ جو کچھ احکامات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں جو آپ کی سنت ہے اس کی اطاعت کرے، وَیَخْشَ اللَّهَ اور اللہ کی خشیت اس نے کہا ہوتی ہے گزرے ہوئے واقعات پر کہ ماضی میں کوئی گناہ ہو گیا، توبہ کر لی ہے مگر ڈر بھی لگ رہا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ توبہ قبول کریں گے کہ نہیں کریں گے، یہ خشیت۔ وہ یتقی اور تقوی اس نے کہا ہوتا آئندہ واقعات کے لیے کہ آئندہ کوئی شخص اس بات کی احتیاط کرے کہ میں اللہ کے احکامات کی نافرمانی سے بچوں گا، یہی تقوی ہے۔ تو اس نے کہا اس میں اللہ کی اطاعت آ گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت آ گئی، گزرے ہوئے واقعات پر ڈر آ گیا، آئندہ واقعات سے بچنے کی آ گئی، ساری چیزیں اس میں شامل ہو گئی۔ دین پورے کا پورا دراصل اس آیت کے اندر موجود ہے۔ میں ایمان لایا کہ اگر ایک آیت اتنی جامع ہو سکتی ہے تو پوری کتاب کیا چیز ہوگی۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ آیت اور اس سے پچھلی آیت جس کی میں نے آپ سامنے سمعنا وطعنا کی گفتگو میں کر رہا تھا، اگر آپ ان دونوں آیتوں کو ملا لیں تو جیسے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ مومنین صادقین کا انداز ہمارے سامنے رکھ رہی ہیں، تو یہ دونوں آیتیں مل کر اب آج کا جو دوسرا ہمارا پیغام ہے وہ ہمارے سامنے لاتی ہیں۔ پھر دوہرائیے، پہلا پیغام ہمارا یہ تھا کہ ہم ہر وقت اپنی زندگی کا جائزہ لیں گے کہ ہمیں کوئی نفاق کا مرض تو نہیں لگ گیا ہے، اور دوسرا پیغام یہ ہے کہ ہم پھر یہ بھی دیکھتے رہیں گے کہ کیا ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اختیار کی بھی ہے، کیا ہمارا انداز یہ ہے جو قرآن بیان کرتا ہے کہ سمعنا و اطعنا، یہ بھی ہم کو جائزہ لیتے رہنا چاہیے۔ اگر یہ سوال ہمارے سامنے آتا ہے تو پھر میں مختصراً، وقت نہیں رہا اتنا ہمارے پاس، مگر بہت مختصراً اس اطاعت کے کیا لوازمات ہیں، یہ جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے یہ کس طریقے سے مجھ سے اور آپ سے درکار ہے، اس کے متعلق میں قرآن کی روشنی میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ پہلی چیز جو درکار ہے جب ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں تو وہ یہ بات ہے کہ یہ اطاعت کلی ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے گا اس بات پر کہ اطاعت کا جب مضمون قرآن بیان کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا، یہ بڑا طویل مضمون ہے، تو قرآن کس انداز میں لے کے آتا ہے؟ وہ مشہور آیت سورہ نساء کی ذرا اپنے ذہن میں لائیے جس میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ ورسولہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، وہی بات ایمان لانے والوں سے خطاب ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اطاعت اختیار کرو اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور جو تمہارے اندر صاحب امر ہے ان کی اطاعت اختیار کرو۔ کیا معنی ہوئے کہ یہ اطاعت کے دائرے ہیں، ذرا ایک نقشہ سامنے بنا لیجئے۔ سب سے بڑا دائرہ جو ہے وہ کس کا ہے؟ اللہ کی اطاعت کا دائرہ ہے۔ سب کی اطاعت اللہ کی اطاعت کے دائرے کے اندر ہوگی، اس دائرے سے باہر کسی کی اطاعت نہیں ہو سکتی۔ اس کے اندر دوسرا دائرہ کس کا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا ہے، یعنی اللہ کے رسول کی اطاعت آپ کریں گے اللہ کے اطاعت کے دائرے کے اندر۔ اور تیسرا دائرہ کس کا ہے؟ اولی الامر کا، جو تمہارے صاحب امر ہو۔ اور فرمایا اگر تمہارے اور صاحب امر کے درمیان کسی معاملے میں نزاع ہو جائے، کوئی جھگڑا ہو جائے،
فردو اللہ و رسول ہی، تو اس کو لوٹا دو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، گویا پلٹ آؤ قرآن اور حدیث کی طرف، سنت کی طرف، وہی تمہارا حکم کا کام دیں گے۔ ایک تو یہ فرمایا۔ دوسرا اطاعت کے موضوع پہ کیا فرمایا؟ سورہ نساء میں فرمایا کہ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، کہ ہم نے اپنے جتنے بھی رسول بھیجے اس لیے بھیجے کہ ان کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے۔ ہمارے رسولوں کا کام یہ تھا کہ وہ مطاع بن کر آئے تھے، ان کی اطاعت کرنا تھی۔ چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر نبی کا پیغام یہ تھا کہ یہ لوگوں اللہ کی بندگی کرو، ان اعبدوا اللہ واتقوہ، اس کا تقوی اختیار کرو، واطیعون، اور اطاعت میری کرو۔ تو نبی جتنے آئے وہ مطاع بن کر آئے تاکہ ان کی اطاعت کی جائے۔ آگے چل کے پھر اس اور مضمون کی وضاحت کی گئی، فرمایا سورہ نساء میں کہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی در حقیقت اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ کیا معنی ہوئے کہ یہ جو تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، تو در حقیقت یہ کوئی دو چیزیں نہیں ہیں۔ کیونکہ اگر یہ سوال آپ اٹھائیں کہ اللہ کی اطاعت میں کیسے کروں، مجھے کیا معلوم مجھ سے میرا اللہ کیا چاہتا ہے، قرآن نہ میرے اوپر نازل ہوا نہ آپ کے اوپر نازل ہوا، تو کیا معنی آئیں گے کہ اللہ کی اطاعت کا بھی پتہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت ہی چلتا ہے، وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ قرآن ہے اور یہ میرا حکم ہے۔ تو من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی در حقیقت اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی۔ لہذا بالکل اب بات واضح کر دی گئی۔ سورہ حشر میں یہ آیت آئی کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ، اے لوگوں جو کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیں اس کو سختی سے پکڑ لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے وہ تم کو روکیں اس سے رک جاؤ۔ یعنی یہ کہ تمہارا پیمانہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کیا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ اطاعت کی وضاحت کرنے کے بعد اب میں پھر پلٹ کے آتا ہوں جو میں آپ سے بات شروع میں کہہ رہا تھا کہ اطاعت ہم سے کیسی مطلوب ہے۔ اطاعت مطلوب ہے کلی۔ قرآن میں بنی اسرائیل کا ذکر کر کے سورہ بقرہ میں یہ فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور ایک کا انکار کرتے ہو؟ فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب، تو جو لوگ یہ طریقہ اختیار کریں گے کہ ایک جز کی اطاعت کریں گے اور ایک کا انکار کریں گے، ان کی سزا اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا میں ان کے اوپر ذلت سوار کر دی جائے اور آخرت میں ان کو دردناک عذاب دیا جائے۔ حضرات غور کیجیے، ہم سے جو مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اسلام میں سموچے کے سموچے آ جاؤ، جزوی اطاعت اللہ کو مطلوب نہیں ہے۔ آج ہم نے جو انداز اختیار کیا ہوا ہے یہ بڑا دوسرا مضمون ہے، میں اس میں جانا نہیں چاہ رہا مگر صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ آج اکثر لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ آج دنیا میں جناب 1 ارب مسلمان اور تقریباً 40-45 یا 50 مسلم ممالک، اور ایک ملیشیا سے لے کے چلے جائیے تو موروکو تک مسلمان ہی مسلمان، مگر جناب ہر جگہ مسلمان پسے ہوئے کیوں ہیں، دبے ہوئے کیوں ہیں، پسماندہ کیوں ہیں، ذلت میں کیوں ملوث ہیں؟ جواب تو ظاہر ہے، اس لیے ملوث ہیں کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کلی اطاعت چھوڑ رکھی ہے۔ ہم میں سے بدقسمتی یہ ہے کہ 90% تو وہ ہیں جن کو دین کا کوئی شعور ہی نہیں، سرے سے بالکل کوئی انداز نہیں کہ دین چاہتا کیا ہے، اور جو باقی 10% ہیں اس میں سے اکثریت ان لوگوں کی ہے جو یہ سمجھتی ہے کہ دین صرف جو ہے وہ بہت ہے، تو نماز پڑھ لی ہم نے اور ہم نے روزہ بھی رکھ لیا اگر رمضان آئے، اور صاحب نصاب ہوئے تو زکوٰۃ دے دی، موقع ہوا تو حج بھی کر لیا اور دین ادا ہو گیا، دین کے فرائض مکمل ہو گئے۔ یہ بھول گئے وہ کہ دراصل دین تو 24 گھنٹے اللہ کی بندگی کا نام ہے۔ اگر نماز 5 وقت پڑھنا اللہ کا حکم ہے تو سود سے بچنا بھی اللہ کا حکم ہے، اور کیجیے گا۔ اگر روزہ رکھنا اللہ کا حکم ہے تو پردہ کرنا بھی عورتوں کا اللہ کا حکم ہے، یہ سارے اللہ ہی کے احکامات ہیں۔ اگر یہ اللہ کا حکم ہے کہ تم زکوٰۃ دو تو یہ بھی اللہ کا حکم ہے کہ تم رشوت نہ لو، تم جھوٹ نہ بولو، تم غیبت نہ کرو، تم بددیانتی نہ کرو، تم بدعہدی نہ کرو۔ ہم یہ سارے کام کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم تو بڑے مسلمان ہیں، بخشے بخشائے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور جو کوثر پہ ہمارا انتظار ہو رہا ہے، پورے دروازہ کھلے کھڑی ہے، ہم پہنچے اور ہم داخل ہوئے جنت میں۔ ایک کاش ایسا ہی ہو، اللہ کی رحمت سے کچھ بعید نہیں ہے، مگر در حقیقت جو چیز ہم سے مطلوب ہے وہ ہے اطاعت کلی، کہ آپ زندگی کے ہر گوشے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے۔ پہلی چیز آپ سے یہ مطلوب ہے۔
اب چونکہ وقت نہیں ہے لہٰذا میں ذرا تیزی میں آپ کے سامنے سارے نکات لانا چاہتا ہوں. دوسری چیز آپ سے جو مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ یہ اطاعت اس انداز کی ہوگی کہ ایک لمحے کے لیے آپ کے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ کہیں میرے اوپر چٹی ہے. فرمایا فلا و ربے کا غور کیجیے گا. سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قسم کھا کے کہا کہ فلا و ربے کا لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رب کی قسم ہے، تیرے رب کی قسم ہے کہ ان لوگوں کا ایمان معتبر نہیں جب تک تو ان کے معاملات کے درمیان فیصلہ کرے اور ان کے دل میں ایک لمحے کے لیے میل نہ آئے کہ یہ کیا فیصلہ کیا گیا ہے، پسند ہے تو اور ناپسند ہے تو یسلموا تسلیما، اپنا سر اطاعت خم کر دیں. اس انداز کی اطاعت مجھ سے اور آپ سے مطلوب ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. تم میں سے کسی شخص کا ایمان معتبر نہیں جب تک اس کی خواہش نفس اس چیز کے تابع نہ ہو جائے جو میں لے کر آیا ہوں، قرآن اور حدیث. اور تیسری چیز جو اطاعت میں مطلوب ہے وہ کیا ہے؟ محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر. فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ ایمان لاتے ہیں وہ اللہ سے شدت کے ساتھ محبت کرتے ہیں. اور اللہ ہی سے محبت نہیں کرتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. فرمایا لا یؤمن احدکم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اے لوگوں تمہارا ایمان معتبر نہیں جب تک میں تمہیں سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. کس سے؟ تمہارے والدین سے، تمہاری اولاد سے اور سارے انسانوں سے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو ان سب سے زیادہ محبوب ہو جائیں گے تب ہمارا ایمان اللہ کے ہاں معتبر ہے. وہ روایت آپ نے یقیناً سنی ہوگی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے متعلق ہے کہ ایک دفعہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں. پوچھا سب سے زیادہ محبوب ہوں؟ کہا بس اپنی جان اس سے زیادہ عزیز ہے، اس کے علاوہ آپ سب سے زیادہ محبوب ہیں. فرمایا اے عمر تمہارا ایمان ابھی کامل نہیں ہوا. عمر فاروق نعوذ باللہ کو منافق ہوتے تو فوراً جھٹ سے کہتے نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں. زبان سے کہنے میں کیا تھا، مگر عمر تو اپنے دل کو ٹٹول چکے تھے. ان کو تو یہ نظر آیا تھا کہ جان زیادہ عزیز ہے، تو انہوں نے کہا نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جان مجھے اپنی زیادہ عزیز ہے، باقی آپ محبوب ہیں. اب کچھ عرصے کے بعد جب انہیں کی ایمان کی کیفیت پھر اور بڑھی اور انہوں نے پھر دل کو ٹٹولا تو دیکھا کہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں. تو کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ مجھے جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں. فرمایا عمر الان، عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے. تو عمر کا ایمان تو مکمل جب ہو اور میرا اور آپ کا ایمان ہمیشہ مکمل ہی مکمل ہے، اس کو کوئی دیمک لگتی نہیں. اور محبوب جان سے زیادہ، جان تو بہت بڑی عظیم چیز ہے، اس کو تو ہم بڑے سینت کے اور سنبھال کے رکھتے ہیں اس انداز سے کہ گویا نعوذ باللہ یہ اللہ سے بچا کے رکھ لیں گے تو زیادہ آگے کو چلی جائے گی. ہمارا تو انداز یہ ہے کہ ہم اپنے اوقات میں سے گھنٹہ 2 گھنٹہ اللہ اور اس کے رسول کی خاطر نکالنے کو تیار نہیں. جیبیں بھری ہوئی ہیں مگر ہاتھ ڈال کے 4 پیسے اس کی خاطر نکالنے کو تیار نہیں. اور دعویٰ یہ ہے کہ ایمان ہے، اطاعت ہے اللہ کی، اطاعت ہے اللہ کے رسول کی. جو اطاعت مطلوب ہے حضرات، وہ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ اطاعت کلی مطلوب ہے، اطاعت بے چوں چرا مطلوب ہے، اور اطاعت محبت کے جذبے کے ساتھ سرشار ہو کر مطلوب ہے. اگر یہ اطاعت میں اور آپ خدا کرے کہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا ہو جائے کرتے ہیں تو پھر یہ فرمایا کہ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ. اے لوگوں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اختیار کرو تو تمہارے پر اللہ کی رحمت نازل ہوگی. ایک جگہ فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو میری اطاعت کرو، یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اگر تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اللہ کی اگر اطاعت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اس انداز میں اختیار کی جائے تو اس کے پھر جو اجر و ثواب ہیں وہ دنیا میں بھی ہمیں ملیں گے. اور وہ جو ہمارے ذہن میں سوال اٹھتا ہے کہ آج یہ مسلمان پسے ہوئے کیوں ہیں، اس کی وجہ حضرات صرف یہی ہے کہ نفاق نے ہمارے دلوں میں جڑ پکڑی ہوئی اور ہم یہ اطاعت اللہ اور اطاعت رسول ان دونوں چیزوں سے غافل ہو گئے. اگر اختیار بھی کی ہوئی ہے تو ہم نے جزوی طور پر اختیار کی ہوئی، ورنہ اللہ کا یہ وعدہ ہے، مسلمانوں سے یہ وعدہ ہے
کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اسی سورہ نور کی آیت سنا رہا ہوں آپ کو کہ اللہ نے وعدہ فرمایا، ذرا غور کیجیے گا الفاظ پر، وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اے مومنین تم میں سے جو لوگ ایمان لائیں. کیا بات کہی جا رہی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، سورہ نساء میں جو کہی گئی تھی، اے لوگوں جو ایمان لاؤ اللہ پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جو در حقیقت دل کے ساتھ ایمان لے کے آتے ہیں. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم ولیبدلنہم من بعد خوفہم امنا. سورہ نور میں فرمایا ہے کہ اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ تم میں سے جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے، اللہ ان کو زمین میں خلافت عطا کریں گے جیسے کہ پہلے کے لوگوں کو عطا کی ہے. اللہ ان کے لیے دین اسلام کو نافذ کر دیں گے، وہ دین جو اللہ کو پسند ہے، اور اللہ ان کے خوف کی حالت کو امن سے بدل دیں گے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اگر یہ آج اللہ کا وعدہ 1 ارب مسلمانوں کے ساتھ پورا نہیں ہو رہا، 50 کے قریب مسلم ممالک ہیں اس میں یہ پورا نہیں ہو رہا، تو اس کے 2 ہی معنی ہو سکتے ہیں حضرات. یا تو یہ کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ جھوٹے ہیں، انہوں نے ہم سے غلط وعدہ کیا اس کتاب میں، کہیے اگر جرت ہے اس بات کی، اور اگر یہ نہیں ہے تو ہم اس وعدے کے مستحق نہیں ہیں. ہم دراصل ایمان نہیں لائے، ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے. ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اس انداز میں اختیار نہیں کی ہے جو کہ ہم سے مطلوب ہے. ذرا غور کیجیے گا ذرا، ہم کہاں ہیں؟ ابھی ہم سود کا ذکر کرتے ہیں لوگ کھڑک اٹھتے ہیں. ابھی میں پچھلے ہفتے لندن میں تھا، ایک پروگرام ایسے ہی پیش ہوا، مجھے احساس نہیں تھا کہ وہاں سود کا موضوع زیادہ نازک موضوع ہے، کہ پورا معاشرہ سود میں وہاں رچا بسا ہے، اور نہ مکان مل سکتا ہے آپ کو بغیر سود کے، نہ نوکری چلتی ہے، نہ کچھ اور ہوتا ہے. چنانچہ وہ لوگ زیادہ اس موضوع پہ حساس ہیں. تو جب میں نے ان کے سامنے یہ بات پیش کی کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے لوگوں اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور جو سود باقی ہے اگر تم مومن ہو تو اس کو چھوڑ دو. فإن لم تفعلوا، اگر تم نہیں مانتے، فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، تو یہ لوگوں سن لو کہ اعلان جنگ ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تمہارے خلاف. تو میں نے ان سے عرض کیا کہ یہ واحد مقام ہے قرآن میں جہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جنگ کا اعلان کیا گیا، اور وہ کس کے خلاف ہے؟ جو لوگ سود دیتے ہیں اور دیتے ہیں. تو لوگ چراغ پا ہو گئے بات میں، اور انہوں نے کہا کہ آپ ایسی بات کہتے ہیں جو آج کی دنیا میں ممکن نہیں ہے، ہم بغیر سود کی زندگی کیسے بسر کر سکتے ہیں؟ آپ اس کا ہمیں کوئی حل بتائیے. تو لوگ چراغ پا ہوتے ہیں. پاکستان میں جا کے اگر آپ بیگ بات کے سامنے بات کریں کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، قرآن کہہ رہا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آپ کہیے عورتوں سے، اپنی ازواج سے، اپنی لڑکیوں سے اور مومنین کی عورتوں سے کہ جب وہ باہر نکلیں تو ایک گھونگھٹ کا پلو اپنے چہرے کے اوپر لٹکا لیا کریں. جب یہ آپ بیگمات سے بات کہیں گے، وہ بیگمات جن کی یہاں پٹی لٹک رہی ہے تو وہ آپ کے پیچھے پڑ جائیں گے، آپ کو کاٹ کھانے کو دوڑیں گے. تو ہم نے تعویلات اختیار کر رکھی ہیں. ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم جزوی اطاعت کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو وہ ساری چیزیں حاصل ہو جانی چاہیے جس کا وعدہ کیا تھا اللہ نے مومنین صادقین سے. حضرات ایسی بات نہیں. اللہ کا قانون فطرت اٹل ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ ازل سے لے کے ابد تک جاری اور ساری ہے. اگر ہم اس قانون پر پورے اترتے ہیں یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیں نوازے گا، اور نہیں اترتے تو جو ہمارا حشر ہے وہ ہو رہا ہے. بہرحال میں اور آپ مکلف ہیں اپنی ذات تک کے لیے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. آپ اور میں مکلف اس بات کے ہیں کہ اپنی ذات کا جائزہ لیں، کہیں نفاق میں مبتلا تو نہیں ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری اطاعت میں وہ رکھنے اور مرض لگا ہوا ہو جو میں نے آپ سے ذکر کیا. اور اللہ مجھے اور آپ کو توفیق اس بات کی عطا فرمائے کہ ہم یہ دونوں کام بھرپور انداز میں صحیح طریقے سے کر سکیں، اور جتنی اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے اس بات کو اللہ کے بندوں تک پہنچا سکیں. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.